بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور جمعہ کے دن عام طریقے پر ہم لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی چھٹیوں کو ایسے مشغلوں میں گزارتے ہیں جس کی وجہ سے جمعہ کا بابرکت دن برکت کے بجائے گناہ کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور عام الفاظ میں کہوں تو جمعہ کا دن غیبت کا دن بن جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھٹی ہونے کی وجہ سے مرد و حضرات کی بھی مجلسیں جمتی ہیں، خواتین بھی اکٹھا ہوتی ہیں۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال کی بات چیت اپنے ماں باپ کے یہاں کرتی ہیں۔ دوست و احباب اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے متعلقین کی، اپنے گھر والوں کی اور دوسروں کی باتیں آپس میں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا تذکرہ کرنا ممنوع اور گناہ کی بات نہیں، لیکن اس انداز میں کسی کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اسے برا لگے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر واقعی اس میں وہ بات موجود ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو پھر تم نے تو اس پر بہتان باندھا اور اس پر الزام لگایا، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ غور کیجئے، اپنی اپنی مجلسوں کو اور اپنی اپنی باہمی گفتگو کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا جائزہ لیجئے کہ کیا آج ہماری مجلسیں، کیا آج ہماری ملاقاتیں اور کیا آج ہماری آپس کی بات چیت غیبت کے گناہ سے پاک اور صاف ہے؟ شاید کوئی ایک مجلس آپ کو مل جائے جہاں غیبت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک نیوز پیپر اور اخبار آپ مجھے بتا دیجئے جس میں کسی کا تعلق غلط انداز میں نہیں ہوتا۔ کوئی ایک جلسہ بتا دیجئے جو غیبت سے پاک و صاف ہو۔ دینی جلسوں میں تو دین کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، طریقے پر اس میں غیبت کا گناہ کیا جاتا ہے۔ غیبت کرنے والا جس طرح غیبت کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ غیبت سننے والا بھی اسی کے جیسا گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اگر وہاں غیبت ہو رہی ہو تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا، اگر وہ اسے سن لے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم میں ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک غلام کی لاش پڑی ہوئی ہے، تم اسے کھاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی ہے، نہ میں نے اس کے تعلق سے کوئی اچھی بات کہی نہ بری بات کہی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس ایک مجلس میں اس کی غیبت ہو رہی تھی اور تم اس کو سن رہے تھے۔ تو غیبت کا کرنا اور غیبت کا سننا دونوں برابر ہے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں کہ ہماری اپنی مجلس، ہماری اپنی گفتگو غیبت کے گناہ سے پاک و صاف ہو، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی ہم نے غیبت کی ہے، اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اللہ سے اس کے حق میں مغفرت طلب کریں تاکہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس دن سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے، اس دن سے میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ سے میری ملاقات ہوگی، اللہ مجھ سے حساب لے گا، غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ سامعین بتائیے
کہ ہم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. جھوٹ ہو، غیبت ہو، وعدہ خلافی ہو، چغل خوری ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو، کسی پر الزام لگانا ہو، کسی کے عیب کو اور کسی کی خامی اور کمزوری کو 4 لوگوں میں پھیلا کر اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو. کون سا گناہ ہے جو آج ہماری اپنی مجلسوں میں نہیں ہوتا؟ یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے. جب تک بندے معاف نہیں کریں گے یہ ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نماز جمعہ سے قبل شہر بھر کی 50 مسجدوں میں غیبت کی برائیوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے اسی موضوع پر جمعہ کا خطاب رکھا. شہر عزیز کے موقر علماء کرام اور مقررین نے اس موضوع پر گفتگو کی تاکہ ہم لوگ غیبت جیسے خطرناک گناہ سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. اب غیبت کے گناہ سے بچیں کیسے، اس کی تدبیر کیا ہو؟ تو میں آپ کو ایک تدبیر بھی بتلا رہا ہوں، ایک طریقہ. امام ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں غیبت کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ کرتا تھا کہ جب کسی کی غیبت ہو جاتی میں اس کے اگلے روز ایک روزہ رکھ لیا کرتا تھا. پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ روزہ رکھنا آسان ہو گیا. ظاہر ہے جس چیز میں لطف اور مزہ آ رہا ہو وہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر میں نے یہ کیا کہ جب کسی کی غیبت کرتا تو اگلے دن کچھ درہم صدقہ کر دیتا. یہ مال کا خرچ ہونا میرے لیے بڑا گرانی کا سبب بنا اور پھر آہستہ آہستہ غیبت کی عادت مجھ سے چھوٹ گئی. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سے بھی غیبت کسی کی ہو جائے ہم لوگ اس کے بدلے میں 100 روپیہ کہیں صدقہ کر دیں. جب غیبت ہو جب صدقہ کرے. چند دنوں میں جب یہ اس طرح بار بار صدقہ کرنا پڑے گا اور مال خرچ کرنا پڑے گا تو مجھے امید ہے کہ غیبت کا گناہ خود بخود زندگی سے نکل جائے گا. تو کوشش کیجئے کہ غیبت سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے جا کر معافی طلب کر لیں، اللہ سے بھی معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چند گزارشات آج جمعہ کے ممبر سے کی گئی ہیں میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ ان تمام باتوں کو توجہ سے سن کر اپنے دل میں جگہ دیں گے، ان پر عمل کریں گے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی غیبت اور اس جیسے سنگین گناہوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے متصف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.